السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ انشاءاللہ ٹھیک ہی ہوں گے۔ ہم لوگ کل سورہ نازعات کی آیت نمبر 1 سے لے کر 26 آیت تک کی تلاوت کیے تھے۔ انشاءاللہ آج اس سے آگے حدر میں پڑھ کر اس تجوید کے ساتھ اور موٹے موٹے قواعد بتانے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها۔ چلیے اس کا قاعدہ بتاتے ہیں۔ أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها۔ دونوں حمزہ ہے، اس کو الگ الگ کے پڑھیں گے، اور نون ساکن کے بعد حروف اخفا کے 15 حرفوں میں سے تا ہے، اس لیے اخفا حقیقی ہوگا، ناک میں آواز کو چھپا کر پڑھیں گے۔ أأنتم، تم، میم ساکن کے بعد میم اور با کے علاوہ کوئی اور حرف آئے تو اظہار شفوی ہوتا ہے، اس کو ظاہر کر کے پڑھیں گے۔ أأنتم أشد، اشد دال پر تشدید ہے، خلقا، خا کو موٹا پڑھیں گے، قاف کو بھی موٹا پڑھیں گے کیونکہ حروف مستعلیہ میں سے ہے۔ ام السماء، السما مد متصل ہے کیونکہ حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہو تو مد متصل ہوتا ہے، اور ام السما، اور الف لام کے بعد حروف شمسیہ کے 14 حرفوں میں سے سین ہے۔
بناها بنا کھڑا زبر قائم مقام الف مدہ کے ہا الف مدہ ہے، الف سے پہلے زبر ہوتا ہے الف مدہ ہوتا ہے. رفع سمكها فسواها رفع رفع عین اور ہوگی سم کہا کہا الف مدہ ہے. فسواها واو پر تشدید ہے اور کھڑا زبر بھی ایک الف کے برابر، اس کو کھینچ کے پڑھیں گے، اور الف سے پہلے زبر ہے اس لیے الف مدہ اس کو ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے. أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها. وأغطش طا کو موٹا کریں گے، حروف مستعلیہ میں سے ہے لئی، یا ساکن سے پہلے زبر ہو تو یا لین ہوتا ہے، اس کو نرم آواز کے ساتھ جلدی پڑھتے ہیں. لیلہا الف سے پہلے زبر الف مدہ ہا، وأخ خا کو موٹا پڑھیں گے حروف مستعلیہ میں سے، راجع را کو پور پڑھیں گے کیونکہ را پر زبر ہے. ضحا ضاد کو موٹا پڑھیں گے حروف مستعلیہ میں سے، ہا کھڑا زبر قائم مقام الف مدہ کی، اور الف سے پہلے زبر ہے اس لیے الف مدہ ہوگا ایک الف کے برابر، اس کو کھینچ کے پڑھیں گے. وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها. والأرض الف لام کی روح سے حروف قمریہ ہے، کیونکہ الف لام کے بعد حروف قمری کے 14 حرفوں میں سے حمزہ ہے. ارض را ساکن سے پہلے زبر ہے اس لیے را پر ہوگی، ضاد کو موٹا پڑھیں گے حروف مستعلیہ میں سے ہے. بعد ذالک دال کو باریک پڑھیں گے، کھڑا زبر قائم مقام الف مدہ کے. دحا کھڑا زبر یہاں بھی قائم مقام الف مدہ کے، اور ہا الف سے پہلے زبر ہے اس لیے الف مدہ ہوگا. اخرج منها ماءها ومرعاها. اخ خا کو پر موٹا پڑھیں گے حروف مستعلیہ میں سے ہے، اور را اس کو بھی موٹا پڑھیں گے کیونکہ را پر زبر ہے. را پر زبر یا پیش ہو تو را پر ہوتی ہے، اس کو موٹا پڑھا جاتا ہے. منہا نون ساکن کے بعد حروف حلقی کے 6 حرفوں میں سے حمزہ ہا ہے اس لیے ظاہر کر کے پڑھیں گے. منہا ماءہا مد متصل، حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہو تو مد متصل ہا الف سے پہلے زبر ہے اس لیے الف مدہ. ومر را پر ہوگی کیونکہ را ساکن سے پہلے زبر ہے. آ کھڑا زبر قائم مقام الف مدہ کے ہا الف سے پہلے زبر ہے اس لیے الف مدہ ہوگا. اخرج منها ماءها ومرعاها والجبال ارساها. وال حروف قمریہ کیونکہ الف لام کے بعد حروف قمری کے 14 حرفوں میں سے جیم ہے. والجبال الف سے پہلے زبر ہے اس لیے الف مدہ. او را ساکن سے پہلے کیونکہ را ساکن سے پہلے الف پر زبر ہے، حمزہ پر زبر ہے اس لیے را پر ہوگی. سا کھڑا زبر قائم مقام الف مدہ کے ہا الف سے پہلے زبر ہے اس لیے الف مدہ. والجبال ارساها متاعا لكم ولأنعامكم. متاعا لكم متاع الف سے پہلے زبر ہے تاکہ اوپر اس لیے الف مدہ. علکم تنوین کے بعد ادغام بلا غنہ کے 2 حرفوں میں سے لام ہے اس لیے اس کو ظاہر کر دیں گے، ناک میں آواز کو نہیں چھپائیں گے. متاعا لکم لکم میم ساکن کے بعد میم اور با کے علاوہ کوئی اور حرف آئے تو اظہار شفوی ہوتا ہے، اس کو ظاہر کر کے پڑھیں گے. وَلِأَن نون ساکن کے بعد حروف حلقی کے 6 حرفوں میں سے عین ہے اس لیے اظہار حلقی ہوگا. وَلِأَنْ عَا الف سے پہلے زبر ہے اس لیے الف مدہ. مکم مکم متاعا لکم ولأنعامکم. اور
مکم کو اور فَإِذَا کے ساتھ اگر ملا کے پڑھیں گے، ایسے تو پڑھنا نہیں، اگر ایسا کوئی موقع آ گیا پڑھنا پڑے تو یہاں بھی ان کے بعد میم اور با کے علاوہ کوئی اور حرف آیا تو اظہار شفوی ہوتا ہے، یہاں بھی اظہار شفوی ہوگا۔ فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى فَإِذَا الف سے پہلے زبر ہے، الف مدہ، جا مد متصل ہے کہ حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہو تو مد متصل ہوتا ہے۔ الطامۃ، یہاں مد لازم کلمی مثقل ہے کیونکہ حروف مدہ کے بعد تشدید اسی کلمے میں واقع ہو تو مد لازم کلمی مثقل کہتے ہیں، اور اس کی مقدار 6 حرکت ہے، یعنی 3 الف کے برابر اس کو کھینچ کے پڑھیں گے۔ الکبریٰ، الف لام کے روح سے یہاں پہ حروف قمریہ ہے کیونکہ الف لام کے بعد حروف قمری کے 14 حرفوں میں سے کاف ہے۔ کبریٰ، با پر قلقلہ اور را کھڑا زبر قائم مقام الف مدہ کے، اس کو 1 الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے۔ یوم یتذکر الانسان ما سعی، یو واو ساکن سے پہلے زبر اس لیے واو لی، جلدی پڑھیں گے نرم آواز کے ساتھ۔ یتذکر را پر ہوگی، الانسان یہ بھی حروف قمریہ میں سے ہے۔ انسان نون ساکن کے بعد حروف اخفا کے 15 حرفوں میں سے سین ہے اس لیے اخفاء حقیق ہوگا۔ سا الف سے پہلے زبر اس لیے الف مدہ، ما یہاں بھی الف سے پہلے زبر اس لیے الف مدہ، سعا کھڑا زبر قائم مقام الف مدہ کے، اس کو 1 الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے۔ یوم یتذکر الانسان ما سعی وبرزت الجحیم لمن یرى، وبری را باریک ہوگی کیونکہ رائے مشددہ کے نیچے زیر ہے، را کے اوپر تشدید اور کے نیچے زیر ہے۔ ذتل، ستل یہ بھی حروف قمریہ ہے، لام کے بعد حروف قمری کے 14 حرفوں میں سے جیم ہے، یہ لام پڑھی جائے گی۔ وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ، جحی یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو یا مدہ۔ لِمَن یَرَى، لِمَن نون ساکن کے بعد ادغام مع الغنہ کے 4 حرفوں میں سے یا ہے، اس لیے اس کو غنہ کر کے اس میں پڑھیں گے۔ یرا را کھڑا زبر قائم مقام الف مدہ کی۔ فَأَمَّا مَن طَغَى، میم مشدد میں غنہ ہوتا، ما الف سے پہلے زبر اس الف مدہ، من اخفاء حقیقی کیونکہ نون ساکن کے بعد حروف اخفاء کے 15 حرفوں میں سے طا ہے، غین پر کھڑا زبر ہے، کھڑا زبر قائم مقام الف مدہ کے، اس کو 1 الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے۔ وآثر الحیاة الدنیا، وآثر الحیاة الدنیا، ابھی کھڑا زبر قائم مقام الف مدہ کے، اور را پر ہوگی کیونکہ را پر زبر ہے۔ ثرل، اور یہ لام حروف الف لام کے بعد حروف قمری کے 14 حرفوں میں سے ہا ہے، اس لیے اس کو حروف قمریہ کہتے ہیں۔ حیا، یا پر کھڑا زبر ہے، یہ واو نہیں پڑھی جائے گی، یا پر کھڑا زبر ہے، کھڑا زبر قائم مقام الف مدہ کے، اس کو 1 الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے۔ الدنیا، حیات الدنیا، یہ حروف شمسیہ ہے الف لام کے روح سے، دنیا۔ وآثر الحیاة الدنیا، فإن
الجحیم ہی المأوى. فإن نون مشدد میں غنہ ہوتا ہے. جحی یا ساکن سے پہلے ہا کے نیچے زیر ہے یا مدہ. ہی المأوى، ہی المأوى. لام کے رو سے یہاں بھی حروف قمریہ، یہاں بھی حروف قمریہ. مأوى یا جھٹکا کرے گا. کیوں؟ پہلے بتایا تھا قاعدہ کہ الف لکھی ہو اس کے اوپر جزم ہو، حمزہ لکھی ہو اور اس کے اوپر واو لکھی ہو اس کے اوپر حمزہ اور اس جزم ہو، اور یا لکھی ہو اس کے اوپر حمزہ اور جزم ہو تو وہاں جھٹکا ہوتا ہے. ہی المأوى اور کھڑا زبر قائم مقام الف مدہ کی. فإن الجحیم ہی المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى. میم مشدد اور الف مدہ بھی ہے. وأما الف مدہ ہے. من خاف اظہار حلقی، کیونکہ نون ساکن کے بعد حروف حلقی کے 6 حرفوں میں سے خا ہے. خا الف مدہ. مقام قاف حروف مستعلیہ میں سے اس کو موٹا پڑھیں گے. ربہ را کو پر پڑھیں گے کیونکہ را پر زبر ہے. اور کھڑی زیر قائم مقام یا مدہ کے ایک الف کے برابر، اس کو بھی کھینچ کے پڑھیں گے. وَنَهَى نون مشدد اور میم مشدد میں غنہ ہوتا ہے. وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى اور الف لام کے رو سے یہاں حروف شمسیہ ہے. عن الہوا یا حروف قمریہ. ہوا کھڑا زبر قائم مقام الف مدہ کے، اس کو ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے. فإن الجنة هي المأوى. فإن نون مشدد غنہ ہوگا. الجنة یہاں بھی حروف قمریہ ہے. جن نون مشدد. ہی المأوى یہاں بھی حروف قمریہ. اور مأوى یہاں بتایا تھا کہ الف لکھی ہو اس کے اوپر جزم ہو تو وہاں جھٹکا ہوتا ہے، اور واو پر کھڑا زبر ہے قائم مقام الف مدہ کو، اس کو ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے. يسألونك عن الساعة أيان مرساها. يسألونك الو واو مدہ ہے. لو واو ساکن سے پہلے لام کے اوپر پیش ہے واو مدہ. نک عن الساعة الساعة الف لام کے رو سے یہاں حروف شمسیہ ہے. ایان تشدید ہے، اس کو سختی کے ساتھ ملا کے پڑھیں گے. مرسا را ساکن سے پہلے پیش ہو، را ساکن سے پہلے زبر یا پیش ہو تو را پر ہوتی ہے، اس کو موٹا پڑھتے ہیں. سا کھڑا زبر قائم مقام الف مدہ کے، اور الف سے پہلے زبر اس لیے الف مدہ. يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها. في یا ساکن سے پہلے زیر اس لیے مدہ. اخفاء حقیقی، کیونکہ نون ساکن کے بعد حروف اخفاء کے 15 حرفوں میں سے تا ہے. من یہاں بھی اخفاء حقیقی، نون ساکن کے بعد حروف اخفاء کے 15 حرفوں میں سے دال ہے. ذکرا را پر ہوگی کیونکہ اس کے اوپر کھڑا زبر ہے. ہا اور کھڑا زبر قائم مقام الف مدہ کے. ہا الف سے پہلے زبر اس لیے الف مدہ. إلى ربك منتهاها. إلى کھڑا زبر قائم مقام الف مدہ کی. ربک را پر ہوگی. اخفاء حقیقی، کیونکہ نون ساکن کے بعد حروف اخفاء کے 15 حرفوں میں سے تا ہے. ہا کھڑا زبر قائم مقام الف مدہ کی، اور الف سے پہلے زبر اس لیے الف مدہ. انما انت منذر من يخشاها. انما ان نون مشدد.
ما انت، یہ دونوں الگ الگ کلمہ ہے تو یہاں مد منفصل ہوگا اور اس کو 2 سے 2.5 الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے. نون ساکن کے بعد حروف اخفا کے 15 حرفوں میں سے تا ہے. یہاں بھی نون ساکن کے بعد حروف اخفا کے 15 حرفوں میں سے ذال ہے اور را کو پور پڑھیں گے کیونکہ را پر پیش ہے. میں ادغام مع الغنہ کیونکہ نون ساکن کے بعد ادغام مع الغنہ کے 4 حرفوں میں سے یا ہے. یخ خا کو موٹا پڑھیں گے، حروف مستعلیہ میں سے ہے. شا یہ کھڑا زبر قائم مقام الف مدہ کے، اور ہا الف سے پہلے زبر ہے اس لیے الف مدہ. كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. كأنهم نون مشدد، ہم میم ساکن کے بعد میم اور با کے علاوہ کوئی اور حرف آئے تو اظہار شفیع ہوتا ہے، اس کو ظاہر کر کے پڑھیں گے. كأنهم يوم، یو واولین واو ساکن سے پہلے زبر ہے. یرو یہاں بھی واولین واو ساکن سے پہلے زبر ہے. نہا الف سے پہلے زبر ہے اس لیے الف مدہ. لم میم ساکن کے بعد میم اور با کے علاوہ کوئی اور حرف آئے تو اظہار شفوی ہوتا ہے، اس کو ظاہر کر کے پڑھیں گے. لم یلبثوا، لم یلبثوا الا، بثوا الا، لم يلبثوا الا مد منفصل، کیونکہ حروف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہو تو مد منفصل ہوتا ہے. مد منفصل ہوگا کیونکہ حروف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہے. الا تشدید ہے، سختی کے ساتھ پڑھیں گے، اور الف سے پہلے زبر ہے اس لیے الف مدہ بھی ہوگا. الا عشیۃ، یا پر تشدید ہے. عشیۃ او ضحاها، تنوین کے بعد حروف حلقی کے 6 حرفوں میں سے حمزہ ہے اس لیے اظہار حلقی ہوگا. او واو ساکن سے پہلے زبر ہے اس لیے واولین نرم آواز کے ساتھ جلدی پڑھیں گے. ضو موٹا پڑھیں گے کیونکہ حروف مستعلیہ میں سے ہے. ہا کھڑا زبر قائم مقام الف مدہ کے، اور ہا الف سے پہلے زبر ہے اس لیے الف مدہ ہوگا. كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. اب ہم لوگ ایک مرتبہ اس کو متن پڑھتے ہیں. أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيم أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من
يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. صدق الله العظيم.